بیٹھ کر کھانا نہ تناول فرماتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ آتا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات میں ہر وقت عرض کرتے کہ میرا بے نیاز میرے کسی مہمان کو بھیج تاکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر تیرا نبی تیرا پیغمبر کھانا تناول کر سکے۔ ایک دن ایسا ہوا کوئی مہمان نہ آیا تو حضرت پیارے خلیل اللہ علیہ نبی والسلام کی پاک ذات نے کھانا تناول فرمایا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزرا، تیسرا گزرا، چوتھا، پانچواں، چھٹواں، ساتواں۔ 7 دن اللہ کے پیارے خلیل کے ہاں کوئی مہمان نہ آیا۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے، جتنا امتحان اونچا اتنا مقام اونچا۔ 7 دن ہو گئے ہیں پیارے خلیل علیہ السلام کو انتظار کرتے ہوئے، لیکن آپ نے بھی 7 دن میں بالکل کھانا نہ کھایا۔ یا اللہ جب تک کوئی مہمان نہ آئے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو میرے بے نیاز مولا کی پاک ذات نے اپنے ملائکہ کی جماعت جبریل کے ساتھ بھیجی۔ جبریل اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لے جاؤ اور اجنبی بن کر عام انسان کی صورت میں میرے پیارے خلیل کے ساتھ جاؤ۔ 7 دن ہو گئے میرے خلیل نے روزہ رکھا ہوا ہے، جاؤ میرے پیارے خلیل اللہ کا روزہ اختیار کرا کے آئے۔ جبریل امین، اسرافیل علیہ السلام، دردہ علیہ السلام، علیہ السلام، اللہ کے جل قدر پیغمبر کے لیے اللہ کے پیارے ملائکہ تعداد میں آئے، دروازے خلیل اللہ پہ پہنچے۔ اے پیارے خلیل ضیافت کرو، تیرے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلدی سے کھانا بنوایا تو میرے پیارے خلیل علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا میں بھی کھانا کھاتا ہوں، مجھے روزہ ہے، میں روزہ اختیار کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ اللہ کے پیارے ملائکہ کی جماعت نے عرض کی اے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، ہم اس طرح تیرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا جب تک ہم اس کھانے کی قیمت ادا نہ کریں، جب تک ہم اجرت نہ دیں تو پیارے خلیل تیرے ساتھ ہم کھانا نہیں کھا سکتے۔ پیارے خلیل علیہ السلام نے فرمایا کیا اجرت دینا چاہتے ہو جو وہ تمہارے ساتھ ہے؟ کہتے ہاں، پھر تو کھا لو گے نا۔ پیارے خلیل نے فرمایا یہ نبی پیغمبر کی بات ہے کہ عام انسان کی بات نہیں ہے۔ تو پیارے خلیل علیہ السلام نے فرمایا اگر اجرت دینا چاہتے ہو تو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے اس کھانے کی اجرت، تسمیہ پڑھنے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا کھا لو، یہ تمہاری اجرت ہے۔ ان کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب کھانا آپ کھا لیں گے تو آپ کہہ دینا شکر الحمدللہ، یعنی کھانا کھانے سے پہلے
بسم اللہ شریف پڑھنا انبیاء کی بھی سنت تھی، اور ہمارے پیارے لجپال نبی آخر زمان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی پیاری سنت ہے، آپ بھی بغیر بسم اللہ شریف کے کوئی کھانا پینا تناول نہ فرماتے تھے میرے پاک نبی۔ تو میرے پاک نبی اسلام کی پاکزات نے اپنی شریعت کا ایک طریقہ بتایا، یعنی جو بھی بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا کھاؤ گے، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے کھانے میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے گا۔ اور اس کے بعد جب کھانا کھا تو زیادہ کھایا یا کم، کہو الحمدللہ، اس بے نیاز مولا کی شکر گزاری کر لو تو میرا بے نیاز مولا کبھی تمہیں بھوکا نہیں رکھے گا۔ یہ نبی پیغمبر کی بات ہے، عام انسان کی بات نہیں ہے۔ تو انسان کو ماشاءاللہ خیرات ہو، شادی ہو، کوئی فنکشن ہو، تو کھانے کے اوپر بغیر بسم اللہ کے ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جب کبھی انہوں نے کھانا نہ کھایا ہو، بھوکے بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ بعضے ایک ہاتھ سے کھانا شروع کر دیتے ہیں، بعضے دونوں ہاتھوں سے شروع ہو جاتے ہیں، کہیں ہم بھوکے نہ رہ جائیں۔ اللہ کے بندے کھانا تو وہی کھاؤ گے جو اللہ نے تمہارے نصیب کیا۔ ایک انسان کے بارے میں آیا، کسی شادی پہ بیٹھا ہوا تھا یا کسی کلخانی خیرات پہ تھا، وہ بیٹھا ہے، اس کو بھوک لگی ہے، جب کھانا ان کے سامنے رکھا گیا وہ اپنی آگے بھی کھا گیا، ادھر ادھر ہاتھ لگانے لگ گیا، جلدی سے کھایا، جلدی سے کھانا شروع کر دیا۔ تو جلدی کھانے سے جب منہ بھر گیا، حرص ختم نہ ہوا، پھر بھی دونوں ہاتھ سے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال رہا ہے۔ یہ نبیوں کی سنت نہیں ہے، جس کو نبی نے طریقہ بتایا ہے تو وہی کھا لے جو تجھے برداشت ہو سکے، سبحان اللہ، ورنہ نقصان بھی ہو سکتے ہیں۔ تو خالق کی کائنات کی پاکزات نے حلق کے اندر ہماری دو چیزیں رکھی ہیں، دو ڈالے ہیں، ایک سے پانی جاتا ہے، ایک سے غذا جاتی ہے۔ یہ میرے اللہ کریم کا ایک نظام قدرت ہے۔ ہر انسان کے اندر خالق کائنات نے دو چیزیں ایسی رکھی ہیں، اگر پانی بھی ادھر جاتا، کھانا بھی ادھر جاتا تھا، کھانا کبھی نصیب نہ ہوتا۔ جب میرے بے نیاز مولا کے پاس آپ نے دو چیزیں رکھی، ایک سے پانی جاتا ہے، دودھ جاتا ہے، مشروب جاتا ہے، ایک طرف ٹھوس غذا جاتی ہے۔ تو اس نے جلدی کیوں کھایا؟ تو جو ہی جلدی کھانے لگا، وہ پانی والی نالی میں وہ چاول چلے گئے، تو اسی وقت اسے کھانسی آئی، چاول دماغ پہ چڑھ گئے، بے ہوش ہو گیا، سانس والی نالی بند ہو گئی۔ جلدی کھانے کو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو اپنے ہوش کو اپنے ساتھ رکھو، یعنی یاد رکھیں نصیب تمہارے وہ چیز ہوگی، جلدی کھائیں یا آرام سے کھائیں، جو خالق کائنات نے تیرے لیے خود اللہ نے پسند کی ہو، نصیب وہی چیز ہونی ہے۔ تو کیا ہوا؟ سانس والی نالی میں چاول چلے گئے، سانس بند ہو گئی، کھانسی لگی، پھندا گلے میں لگا، بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر کے ہسپتال تک جانے سے پہلے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ایک ہفتے وہ کسی کی کلخانی میں چاول کھا رہا تھا، دوسرے ہفتے میں اسی کی کلخانی تھی جس نے جلدی سے کھانا کھایا۔ تو کھانا ادب سے کھانا چاہیے، آرام سے کھانا چاہیے۔ یاد رکھنا، پھر بھی کہہ رہا ہوں، جو چیز تیرے نصیب میرے اللہ نے لکھ دی ہے، نصیب تمہیں وہی ہوگی، چاہے دونوں ہاتھ سے کھائے، ایک ہاتھ سے کھائے یا دوسروں کو اٹھا کے کھائے۔ نبی فرماتے ہیں جو کچھ تیرے آگے پڑا ہوا ہے تو اس کو استعمال کر کے کھا، دوسروں کے آگے ہاتھ نہ بڑھا۔ یہ اللہ کے نبی کو بات پسند بالکل نہ تھی۔ تو ٹھیک ہے، بات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہیں بات کیا اجرت لوں گا، اجرت دیں گے تو پھر تیرے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اللہ کے نبی پیغمبر نے فرمایا اس اجرت ہے، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اجرت ہے۔ جب کھانا ختم ہو جائے تو پھر کہنا الحمدللہ، شکر الحمدللہ، تو یہ اس کی اجرت ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ہم کھانے والے نہیں ہیں، اللہ کو حکم ہوا ہے میرے پیارے پیغمبر کو کھانا کھلا کے آنا، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، چیز کھانے سے پینے سے ہم پاک ہیں، اللہ کریم نے بھیجا جاؤ میرے پیارے پیغمبر کا روزہ کھلوا کے ہو۔ تو اللہ کا حکم ہے آپ کھانا کھائیں، ہم دیکھیں گے برکت کے لیے دعائیں مانگیں گے۔ تب پیارے ابراہیم علیہ السلام نے خدا کو حکم مان کر اللہ کے پیارے ملائکہ کی ضائعت پہ ان کے مشاورت سے اللہ کے پیارے خلیل نے پھر بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا، خدا کے حکم کو شکر بدل کھایا۔ تو پیارے فرشتے اللہ کے بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، میرا بے نیاز تیرا پیارا پیغمبر بہت جلیل القدر پیغمبر ہے، تیرے حکم کی تعمیل بھی کی، روزہ بھی کھولا، ہماری بھی قدر و قیمت کی، اور ایسی بات ہمیں سکھائی تاکہ کل کائنات میں اللہ کے نبی کا پیغام ہو جائے۔ کھانا کھانے سے پہلے اجرت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب کھانا ختم ہو جائے تو پڑھ لو الحمدللہ، اس میں اللہ بھی راضی، اللہ کے نبی بھی راضی۔ تو حضرت محترم جب اس وقت کھانا کھا چکے پیارے خلیل تو جلدی سے اللہ کے پیارے ملائکہ، اپنا نام بتایا ہم رب کے فرشتے ہیں، ہمیں جلدی ہے، ہم شہرستان میں جانا ہے۔ پیارے خلیل اللہ نے فرمایا کیوں؟ خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف ہمارا رخ ہے، لوط علیہ السلام کی قوم میں جانے کا ہمارا ارادہ ہے۔ اللہ کے پیارے خلیل نے فرمایا وہ کیسے کیوں جا رہے ہیں؟ کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدفعلیاں کرتی ہے، ان کو سمجھانے کے لیے، رائے راست پہ چلانے کے لیے، اگر وہ بات مان گئے تو ٹھیک ہے، اگر وہ بات انہوں نے نہ مانی تو خدا بند قدوس سے دعا مانگ کر اس بستی کو تباہ برباد کر دیں گے، کیونکہ اپنے نبیوں کی قدر نہیں کرتے، رب کی نافرمانی کرتے ہیں، نبی کو نبی نہیں مانتے، ان کی شریعت کو توڑتے ہیں، اس لیے قوم لوط کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو قربان جاؤں اللہ کے پیارے خلیل نے فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ توجہ فرمائیے، میں بھی، چھوٹے بچوں کو ساتھ نہ لے کریں، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے فرشتوں نے التجا کی، آپ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، آپ ہمارے ساتھ نہ چلیں، جب خدا بند قدوس کا عذاب ان کے اوپر آئے گا، آپ نبی ہیں، آپ معصوم ہیں، دیکھ کر برداشت نہیں کرو گے، آپ یہیں ٹھہرے۔ پیارے خلیل علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی جان کو اپنی طرف سے خدا کی حفاظت میں اپنے آپ کو لے کے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا۔ تو بار بار اصرار کرنے میں اللہ کے پیارے خلیل اپنی اونٹ پہ سوار ہو گئے، ملائکہ بھی جا رہے ہیں، چلتے چلتے 1.5 کوس کے فاصلہ پر، 1.5 کلومیٹر، 1.5 میل، ٹھیک ہے، اسے سمجھنے آپ کو سمجھ آ جائے، جب بستی کے اتنا دور تھے، اللہ کے پیارے ملائکہ نے عرض کی ادبن اے اللہ کے پیارے خلیل آپ اس بستی کے قریب نہ جانا، آپ نبی ہیں، آپ معصوم ہیں، ہر عیب سے پاک ہو، ہمیں جانے دیجئے، آپ یہاں رہ دیجئے، خدا کا عذاب آنے والے اس بستی پر۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام ان کی اصرار پہ آپ ٹھہر گئے، اونٹ کو کھڑا دیا، خدا کا جب عذاب سنا تو پیارے خلیل علیہ السلام نے مصلی بچھا کر جائے نماز پہ خدا بند قدوس کی عبادت کرنی شروع کر دی، خدا کی عبادت، خدا کا ذکر، کیوں؟ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے۔ نبی کانپ جاتے تھے، نبی ڈر جاتے تھے،
عذاب تو ہوتا تھا قوم کے اوپر، پھر نبیوں کو کیا ڈر ہوتا تھا، لیکن نبی کہتے ہیں اے میرا بے نیاز مولا ان کے اثرات سے، ان کی بدفعلیوں سے بے نیاز مولا کل کائنات کو بچا لے، تیرا عذاب بہت بڑا سخت ہے۔ حضرت محترم حضرت لوط علیہ السلام کے بستی میں، شہر میں 7 شہر تھے، 7، ان میں سے ایک شہر صدوم تھا، وہ بدفعلی سے بچے ہوئے تھے، اللہ رسول کی عبادت کی نکال کرتے تھے، اور باقی 6 شہر ان کے اوپر لعنت ہی لعنت تھی۔ وہ کیا لعنت تھی؟ مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا۔ توجہ کریں، قرآن کا فیصلہ ہے، 27واں پارہ سورۃ قمر میں پڑھ کے دیکھیں، خالق کائنات کی ان کا ذکر اپنی پاک کلام میں فرمایا۔ اللہ کا قرآن تو ہے، 27واں سپارہ اٹھائے، سورۃ قمر پڑھ کے دیکھیں، ان کے حالات دیکھیں کہ خدا بند قدوس کا عذاب آیا، وہ بھی دیکھ لیں۔ پتہ دنیا خدا کے قرآن کو نہیں سمجھتی، کیا خدا کے فرمان کو نہیں سمجھتی؟ ان کے کیا کام تھے؟ مرد اور عورتوں کے کیا کام تھے؟ راہگیر کا راستہ روک کر لوٹ مار کر کے ان کا سامان اٹھا لے، ان کی کمائی کا مال، تجارت کا مال زبردستی وہ چھین لیتے تھے، ڈاکہ لگاتے تھے، راہدانی کرتے تھے۔ دوسری عادت ان کی کیا تھی؟ بت پرستی کرتے تھے۔ تیسری لعنت ان کی یہ تھی، مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا، عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی۔ اس قوم کے اوپر یہ لعنت تھی، عادت نہیں کہتے، لعنت کہتے ہیں، لعنت تھی اس قوم کے اوپر۔ تو اللہ کے فرشتے سیدھا کہاں پہنچے؟ لوط علیہ السلام کے گھر۔ اللہ کے پیارے نبی پیغمبر گھر میں نہیں تھے، آپ کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، رب سلام پیش کیا، بی بی ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اس شہر میں جو بدفعلیاں کرنے آئے، اور جب ان کو منع کریں گے، جب ایسی ان کے اوپر دعا کریں گے، لعنت خدا کی پڑے گی، خدا کا عذاب ہے گا، ان کی نسلیں جب تک ختم نہیں